السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے 136 تک ہے۔ پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم کے طریقے سے مگر وہ جو بیوقوفی کرے اپنے نفس کے ساتھ۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ بے شک چن لیا تھا ہم نے اس کو دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن، جب رغبہ الہ ہو تو کسی چیز کی طرف رغبت کرنا معنی ہوتا ہے، اور بعد میں اگر عن آئے تو بے رغبتی کرنا۔ تو اللہ فرماتے کون ہے جو منہ موڑتا ہے، کون بے رغبتی کرتا ہے میرے ابراہیم کے طریقے سے، ابراہیم کے دین سے۔ انہوں نے تو اللہ کی حاکمیت کو پوری طرح قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، اور اللہ کے سامنے مکمل عبودیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے، ہر طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو بنا لیا، اور اسی عمل میں پوری زندگی گزاری۔ جہاں جہاں سے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں ان کو خوشی سے برداشت کیا، اور اپنی طرزی زندگی سے اللہ کے اتنے محبوب بن گئے کہ اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ اب کوئی بیوقوف اور جاہل ہی ہوگا جو اللہ کی ایسی پسندیدہ ہستی کے طریقے سے اعتراض کرتا ہو، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قدر تمام یہ جو فرقے تھے یہ کرتے تھے، یہود بھی، نصارہ بھی، اور مکہ والے بھی، سب ان کو اپنا جد امجد مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہی دین لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب باپ کی اولاد میں سے اگر ایک بیٹے کی بجائے دوسرے بیٹے میں نبوت کو بھیج دیا جائے تو اس میں کیا اعتراض؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے بار بار فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کون ہے جو منہ موڑتا ہے میرے ابراہیم کے طریقے سے؟ ہاں وہی ہے جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا، جس نے اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے تو اسے دنیا میں چن لیا تھا۔ صفوہ، مصطفیٰ، چنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جو ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہو۔ ایسا چننا جو پاکیزگی کی بنا پر چنا گیا ہو۔ ترجیح دے لینا، یعنی میں نے تو اسے دنیا پہ ترجیح دی، میں نے تو اس وقت اپنے بے شمار انبیاء کو اس کی اولاد میں بھیجا، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جب میں چن لیتا ہوں تو کیا کیا چنتا ہوں۔ اس کے قدموں کے نشان کو چنا، میں نے اپنا گھر اس سے بنوایا۔ ایسی بڑی ہستی کے طریقہ دین سے تم منہ پھیرتے ہو؟ اسے تو اللہ نے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ وہ کتنی آزمائشوں سے نکل کر یہ مرتبہ ان کو ملا۔ اگر تم احترام کرتے ہو تو ان کے طریقے کا بھی احترام کرو، اور اس چیز کا بھی احترام ہونا چاہیے کہ وہ انہی کی اولاد میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تو بنی اسماعیل میں سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا اس کو اس کے رب نے فرما بردار ہو جا۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا میں فرما بردار ہو گیا، میں جھکا دیا خود کو اس رب العالمین کے لیے۔ کوئی دوسری بات نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، سب کچھ رب کو دے دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا وقت۔ ایسے ابراہیم کی طریقہ دین سے تم منہ موڑتے ہو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی تھی اس کے ساتھ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔
تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی، دین کی وصیت، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، جن کی قوم تم ہو، کیا کہا تھا انہوں نے؟ اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودی بن کے رہنا۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو یہ کہا، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، تو مرتے دم تک اس دین پر قائم رہنا، اسی طریقہ زندگی پہ، اسی اللہ کی حاکمیت کو قبول کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو مکمل عبد بناتے ہوئے جیتے رہنا، اور کبھی بھی اس حال سے باہر آ کے نہ مرنا۔ اللہ کی فرما برداری میں ہی تمہیں موت آنی چاہیے۔ لیکن یہ ان کا جھوٹ تھا کہ ہمیں تو وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ تم یہودی بن کے مرنا یا یہودی بننا۔ ایک دفعہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ یعقوب نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم حاضر تھے، تم پاس تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا فکر تھا موت کے وقت؟ میرے بچوں کی جائیداد کا کیا بنے گا، ان کی تعلیم کا کیا بنے گا، وہ کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کتنی آسانیاں میں ان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کوئی فکر نہیں۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وصیت کیا ہے؟ سب سے اہم بات جو انسان اپنی موت کے وقت جو کسی کو تاکیدی انداز میں کی جاتی ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت اپنے بچوں کو بلا کے پوچھا تھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے بچوں میں ہی یوسف علیہ السلام تھے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد کے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے ایک ہی معبود کی، یعنی ہم توحید پر زندہ رہیں گے، ہم کسی کو ساتھ شریک نہیں کریں گے، ہم عبد بن کے رہیں گے اور وہی ہمارا حاکم اعلیٰ ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے۔ انہوں نے پوچھا تو بچوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ یہاں ان کے اس خیالات کی تردید ہو رہی جو کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کو محبوب ہیں، ہمیں دوزخ میں کوئی نہیں جلنا۔ یا اللہ نے فرمایا تمہاری نجات صرف بڑے لوگوں کے تعلق کی وجہ سے نہیں ہوگی، وہ تو اپنے بچوں کی فکر کرتے گئے اور تم صرف اپنے خیالوں سے ہی، امانی سے ہی بخشے جاؤ گے۔ وہ تو گزر گئے، وہ تو بہترین طریقے سے دنیا میں رہے، بہترین وصیتیں کر کے گئے اور بہترین طریقے سے ان کی اولاد بھی چلی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ہر طرح کا شرک کرتے ہوئے، کبھی عزیر علیہ السلام کو رب کہتے ہو، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہنے والے ہو، اور شرک میں آگے بڑھ گئے ہو اور اپنے شرک اور اپنی غلط باتوں کو صحیح سمجھنے لگ پڑ گئے۔ تم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا اور پھر ان کے ساتھ خود کو اٹیچ سمجھتے ہو۔ کیا کچھ نہیں کیا، کتنے رکوع، 9 رکوع اللہ نے ان کی تمام کرتوتوں اور ان کے وعدوں کا ذکر کیا کہ تم کہتے ہو ہم کے بنی اسرائیل ہیں۔ کیسا تھا تمہارا جو بڑا تھا، اور تم نے خود ہی سے یہ بات جھوٹی بنا لی کہ وہ ہمیں یہودی بننے کی وصیت کر کے گئے۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی یا عیسائی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو خالص مسلمان تھا۔ اور ایسے ہی آگے ان کی اولادیں تھیں، اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کی اولادوں نے بھی اسی چیز کا اقرار کیا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ امت ہے جو گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا اور اب تمہارے لیے ہے جو تم کرو گے۔ کسی کے بڑے ہونے سے، کسی کے خاندان کی لڑی میں ہونے سے تم بخش نہیں لیے جاؤ گے۔ اگر کوئی دنیا میں سید ہو بھی گیا، اگر کسی کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال یا
اس سے بھی زیادہ ٹائم میں ان کی اگر کوئی جد جا کے ملتی بھی ہے تو اس میں کیا بڑائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی فاطمہ، اپنی پھوپھی، اپنے گھر والوں سب کو کہا اپنے عمل کر کے آنا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے اعمال نہ ہوئے تو۔ پھوپھی صفیہ اپنی فکر خود کرنا، فاطمہ بیٹی اپنی فکر خود کر کے آنا، اپنے لیے اعمال خود کر کے آنا۔ وہ تو ایک دن بھی ڈھیلے نہیں ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیٹی ہوں۔ وہ تو 25 سال کی عمر میں دنیا سے جا کے جنتی عورتوں کی سردار بن گئی اپنے بہترین اعمال کی وجہ سے، اور تم جو ہزاروں سال بعد آئے ہو اور وہ سمجھ رہے ہو کہ بس ہم انہی کے لڑی سے ہیں تو ہم ویسے ہی بخش لیے جائیں گے۔ نہیں، ان کے لیے جو انہوں نے کیا تمہارے لیے ہے جو تم کر کے آؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا چاہے وہ کتنے ہی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں آوازیں دے دے کے کہہ رہا ہے یہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکتا، یہاں بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکتا، یہاں شوہر نبی بیوی کے کام نہیں آ سکتا۔ تم کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، پھر یہ کہتے ہیں یہودی عیسائی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے۔ تم تو ایک پر متفق نہیں ہو، تو یہودی یہودیت کی طرف کھینچ رہے ہیں، عیسائی عیسائیت کی طرف کھینچ رہے ہیں، حالانکہ اندر سے ان کی بہت ساری باتیں ایک ہی ہیں، لیکن کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو پاتے، پھٹے ہوئے ان کے دل۔ اللہ فرماتے قلوبہم تحسبہم جمیعا، تمہیں یہ اکٹھے لگ رہے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے تو دل پھٹے ہوئے آپس میں، صرف مسلمانوں کے خلاف یہ اکٹھے ہوتے ہیں، مسلمانوں میں برائی بھیجنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف دل میں تعصب رکھنے کے لیے یہ اکٹھے ہیں، ورنہ تو ان کے آپس میں کوئی محبت نہیں۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، ان سے کہو میرے نبی ابراہیم کا دین، بلکہ ابراہیم کا دین ہی خالص ہے جو یکسو تھا، سب سے کٹ کے ایک کی طرف ہو گیا، سب سے الگ ہو کے رب کا بن گیا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تو مشرک نہیں تھا، تم تو دونوں شرک کرتے ہو، یہودی بھی مشرک، عیسائی بھی مشرک، اور امت محمدیہ میں بھی شرک کرنے والے یہ سوچ لیں کہ اگر وہ ان بڑوں کو اللہ کہہ رہے کہ ان بڑوں کی اولادوں میں سے ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، تم سے تمہارا کیا ہوا پوچھا جائے گا، تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ہم کس زوم پر شرک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے، جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بچا کے رکھے۔ قولوا آمنا باللہ، سب کہو ایمان لائے ہم اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اولاد یعقوب پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے انبیاء اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں ڈالتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم انہی کے فرما بردار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ ہے تمہارا طریقہ۔ شروع میں بھی اللہ نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں مزید ڈیٹیل سے کہا کہ سب کہو کہ ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن شریعت اب محمدی چلے گی۔ ان تمام کی شریعت وقت پر ٹھیک تھیں، یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ بھی حق تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ بھی حق تھا، جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے وہ بھی حق تھے، جو اللہ کے انبیاء کو رتبے دیے گئے وہ بھی سب صحیح ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں ڈالتے، ہمارے لیے سب اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وہ انبیاء بھی اللہ کے فرما بردار تھے، وہ بھی اللہ کے عبد تھے، اللہ کے آگے جھکتے تھے، ہم بھی اسی کے آگے جھکتے ہیں، ہم بھی اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کن چھوٹی چھوٹی امیدوں کے سہارے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، یا کیسی چھوٹی چھوٹی سوچوں اور رسیوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کنارے پہ لگا دیں گی۔ کنارے پہ لگانے والی اللہ کا دین، اس کے نبی کی سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے اور زندگی میں عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔